بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جمہور نامہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عمیر خان۔ ناظرین، آج عمران خان اور بشریٰ بی بی کے نکاح کا جو کیس تھا اور جو فیصلہ سیشن کورٹ نے محفوظ کیا تھا وہ فیصلہ آج سنایا جانا تھا، لیکن آج جب فیصلہ سنانے کا ٹائم آیا تو درخواست گزار خاور مانیکا نے عدالت سے بات کرنے کے لیے وقت مانگا یا اجازت مانگی، اور شروع میں تو عدالت نے انکار کیا، اس کو بات کرنے کی اجازت نہیں دی، لیکن جب اس نے اصرار کیا تو پھر عدالت نے اس کو 10 منٹ کا ٹائم دیا تاکہ وہ جو بولنا چاہتا ہے وہ بولے۔ جب اسے ٹائم دیا گیا تو اس نے ایک پوری تقریر کی، اور اس تقریر میں اس نے عمران خان صاحب کو ٹارگٹ کا نشانہ بنایا اور عمران خان پر تنقید بھی کی، عمران خان کو گالیاں بھی دی اور غلیظ زبان بھی اس نے استعمال کی۔ اس کے بعد عدالت سے اس نے درخواست کی کہ میرا جو کیس ہے وہ میں کسی اور کورٹ میں ٹرانسفر کروانا چاہتا ہوں، اور مجھے جو جج ہے سیشن کورٹ کا جس نے یہ کیس سنا ہے اس کے اوپر اعتماد نہیں ہے۔ اس کے بعد عدالت نے کہا کہ ہم یہ کیس ٹرانسفر نہیں کر سکتے، لیکن ہم اسلام آباد ہائی کورٹ کو درخواست کریں گے، ان کے اختیار میں یہ چیز ہے کہ وہ جہاں پر چاہے گی اسلام آباد ہائی کورٹ وہ آپ کا کیس ٹرانسفر کر دے گی اس عدالت میں۔ اور جب وہ عدالت سے باہر آنے لگا تو پھر وہ ہاتھ ہلاتے ہوئے عمران خان صاحب کے خلاف اور پاکستان تحریک انصاف کے خلاف نعرے لگاتا رہا۔ اس کے بعد وہاں پر پی ٹی آئی کے کچھ وکلاء موجود تھے، انہوں نے اس کو گھیرا اور ایک وکیل نے اس کو مارا بھی، اور اس کے علاوہ خواتین نے اس کے اوپر بوتلیں بھی پھینکی۔ یہ سب کچھ ایک ایسے وقت میں ہوا جب عمران خان صاحب کی رہائی یقینی تھی آج کے اس کیس میں، اور جو 7 سال کی سزا ہے بشریٰ بی بی اور عمران خان صاحب کو وہ آج ختم ہو جانی تھی اور عمران خان صاحب باہر آ جاتے، لیکن یہ انہوں نے پورا پلان کیا اور یہ انہوں نے پوری منصوبہ بندی کی اس کی، تاکہ عمران خان صاحب کو مزید جیل میں رکھا جائے، کیونکہ جب وہ باہر آئے گا تو ان کے کنٹرول میں کچھ نہیں رہے گا، جو حکومت ہے جو نظام ہے اس کے کنٹرول میں کچھ بھی نہیں رہے گا، اور تو اسی لیے یہ کیس کو مزید ڈیلے کرنے کے لیے انہوں نے ایک پری پلان منصوبہ بنایا، اور اس کیس کو یہ چاہتے ہیں کہ یہ مزید التوا کا شکار ہو، اور اس میں وہ کامیاب بھی ہوئے۔ اس کے علاوہ ملک ریاض صاحب آج کل بڑے خبروں میں وہ ہیں، اور انہوں نے جو سٹانس لیا ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان صاحب کے خلاف کوئی بیان نہیں دیں گے۔ اس کے بعد کل جو راولپنڈی میں بحریہ ٹاؤن میں اس کے دفتر پر چھاپا مارا گیا اور اس کو سیل کیا گیا، وہاں سے ان کے لوگ گرفتار ہوئے۔ اب اس سے ایک چیز سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ ایک تو ملک ریاض پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار اس طرح ہوا ہے کہ کوئی اس طرح کا بڑا بزنس ٹائکون کسی سٹانس کی خاطر، کسی حق کی خاطر وہ کھڑا ہو گیا، ایک تو یہ چیز ہے۔ اور ایک وقت تھا پاکستان میں کہ ملک ریاض کے خلاف ایک خبر نہیں چلتی تھی میڈیا پر، کیونکہ یہ میڈیا کو اشتہارات دے کر اس کو کنٹرول کیا کرتا تھا، لیکن اب جو ملک ریاض کے ساتھ ہو رہا ہے اور جو اس کے بحریہ ٹاؤن کے ساتھ ہو رہا ہے، اس سے دو چیزیں سامنے آتی ہیں۔ ایک تو اس نے جو اقرار کیا ہے کہ مجھ پر پریشر ہے اور مجھ سے گواہی دینے کے لیے کہا جا رہا ہے، لیکن میں گواہی نہیں دوں گا، میں غلط بیانی نہیں کروں گا، ایک تو یہ چیز ہے۔ اور اس سے ملک ریاض کو جتنے بھی وہ اربوں روپے خرچ کرتا تھا اپنی پبلسٹی کے اوپر، اپنی ایڈورٹیزمنٹ کے اوپر، اس سٹانس کی وجہ سے اس پروجیکٹ کو اور اس کو اپنے آپ کو اور اس کے اس پروجیکٹ کو بہت بڑا فائدہ ہوا ہے۔ اور دوسری طرف جو حکومت اس کے خلاف کارروائی کر رہی ہے، اس سے جو انویسٹرز ہیں پاکستان میں باہر کے اور پاکستان کے اندر کے، اب وہ جب پاکستان میں انویسٹ کرے گا تو وہ سوچے گا کہ میرے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ یہ ریئل اسٹیٹ بزنس کے لیے اور باقی جو انویسٹمنٹ ہے اس کے لیے انہوں نے عام لوگوں کو، جو انویسٹ کرنے والے لوگ تھے، ان کے لیے خطرے کی انہوں نے گھنٹی بجا دی کہ پاکستان میں ایسا بھی ہوتا ہے۔ سیاست میں آپ کو گھسیٹ کر آپ کے جتنے بھی پروجیکٹس ہوتے ہیں ان کو ٹارگٹ بنایا جا سکتا ہے۔ اب یہ پاکستان میں جو سرمایہ کاری آنی تھی تو اس پر ایک بہت بڑا اثر پڑے گا، اور جو سرمایہ کاری اس وقت پاکستان میں تھوڑی بہت موجود تھی اس پر بھی اس کا اثر پڑے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ علی امین گنڈاپور کی ملاقات ہوئی ہے آرمی چیف سے، اور یہ دعویٰ کیا ہے عادل راجہ نے جو پاکستان سے بھاگے ہوئے ہیں، اور انہوں نے یہ خبر دی ہے یا دعویٰ کیا ہے کہ علی امین گنڈاپور کی آرمی چیف سے ملاقات ہوئی ہے۔ یہ ملاقات محسن نقوی کے تھرو ہوئی، اور وہاں سے ملاقات میں مختلف چیزوں کو ڈسکس کیا گیا، اور اس نے کہا ہے کہ یہ جو ملاقات کی ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کی خاطر انہوں نے نہیں کی، بلکہ یہ اپنے اقتدار کی خاطر کی اور اپنے مفاد کی خاطر کی، اور ابھی بھی اسٹیبلشمنٹ کے پاس اس کے خلاف ایسے ثبوت موجود ہیں جس کو علی امین گنڈاپور کو دکھا کر اس کو بلیک میل کیا جا رہا ہے۔
اب یہ جو خبر دی ہے عادل راجہ نے، یہ کس حد تک اس میں صداقت ہے یا ہے بھی یا نہیں ہے، اس پر ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا، کیونکہ علی امین گنڈا پور کی طرف سے ابھی تک اس کے اوپر کوئی بیان نہیں آیا۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے جیل سے انٹرویو دیا ہے، ایک صحافی ہے انٹرنیشنل حسن مہدی، اور اس نے کچھ سوالات بھیجے عمران خان صاحب کو جیل میں، اور عمران خان صاحب نے اس کے ان سوالات کے جوابات دیے ہیں۔ اس میں عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ مجھے ڈیتھ سیل میں رکھا ہے اور مجھے پریشرائزڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مجھے دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور میں کسی بھی طرح سے ان سے نہیں ہاروں گا اور میں ان کا ڈٹ کر مقابلہ کر رہا ہوں۔ میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور سیاستدانوں کے خلاف بیان دیتا ہوں، اسی لیے میرے خلاف یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ یہ ایک منفرد قسم کی انٹرویو ہے۔ اس سے پہلے عمران خان صاحب کی طرف سے کچھ آرٹیکلز تو چھپے مختلف نیوز پیپرز میں، انٹرنیشنل میگزینز میں یا نیوز پیپر میں، لیکن اس طرح کا انٹرویو جیل سے ان کا پہلی بار سامنے آیا ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ عمیر خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔